صاحب جو ہیں وہ 5 منٹ میں اپنا مدعا جو ہے وہ پیش کریں گے، پھر ہم 2 منٹ جو ہے وہ بات کو آگے چلائیں گے۔ جی امتیاز صاحب ابھی آپ جو ہے وہ کر لیں، میں ٹائم آپ کا سٹارٹ کر دیتا ہوں۔ جی جناب، بہت شکریہ میر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا جی، سب سے پہلی بات تو میر صاحب یہ ہے کہ چلے یہ تو اچھا کیا آپ نے خود ہی واضح بھی کر دیا کہ آج آپ مجیب ہیں اور میں سائل ہوں، جس طرح کہ اس سے پہلے اس کے برعکس معاملہ تھا۔ تو اس میں یہ ہے جناب کہ آپ نے نا اپنے کوئی اس طرح جو آپ کے پاس کوئی اپنے کاپی پہ ڈائری پہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہے نا، ان سے مجھے کوئی سروکار نہیں، کوئی بحث نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو سائل کے اعتبار سے، معترض کے اعتبار سے، منکر کے اعتبار سے جو اعتراضات مجھے ہیں نا، آپ نے ان کو ایڈریس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں مجھے اسے کسی چیز سے کوئی بحث نہیں ہے کہ جو اس سے ارریلیونٹ ہو۔ وہ اگر کسی اور سے آپ کی کوئی بات ہے اپنی بات پہ آپ کرتے ہیں، اس کو کرتے رہیں آپ۔ میرا جناب یہ ہے یہاں پہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو آپ کی جماعت کے بانی ہیں، ان کو کسی بھی حوالے سے، جس طرح بھی آپ نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا کہ ان کے مطلب مسیح مسیح ہونے کے حوالے سے یا جو بھی ان کے باقی ساری چیزیں ہیں، ساری چیزوں کے لیے بنیادی شرط ہے ان کا مسلمان ہونا اور ان کا ان عقائد کا حامل ہونا جو کتاب و سنت سے مسلمان کے عقائد ہیں۔ تو میرا سب سے پہلا اعتراض اور سوال نوٹ کر لیں تاکہ آپ اس کو ایڈریس کریں۔ میرا اعتراض اور سوال یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جب ان کی تحریروں کو پڑھا جاتا ہے تو وہ مسلمان نہیں تھے، ان کے عقائد نہیں ہیں مسلمانوں والے۔ اب میں اس کی آپ کو مثالیں دیتا چلتا ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے عقیدہ توحید کا، اب جتنی باتیں میں کروں گا ان ساروں کا حوالہ جب آپ مجھ سے مانگیں گے وہ میں آپ کو دینے کا پابند ہوں۔ سب سے پہلی بات تو ہے کہ عقیدہ توحید جو کہ مسلمان ہونے کے لیے سب سے بنیادی اور فنڈامنٹل چیز ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ توحید جو ہے وہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ مثلا مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کو بے شمار ہاتھ اور پاؤں والے ایک تیندوے کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے یا اس کا تخیل کیا جا سکتا ہے۔ میں تشبیہ کی بجائے لفظ تخیل پہ دیا جو ان کا اپنا لفظ ہے۔ تو اسی طرح ان کے مرزا صاحب کے بقول جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت ہے، یعنی اللہ کا اللہ ہونا، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ الوہیت ان کے اندر موجزن ہے۔ اسی طرح مرزا صاحب کا جو اللہ کے متعلق تصور، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتے ہیں وہ ارادہ اللہ کا کبھی پورا ہوتا ہے اور کبھی پورا نہیں ہوتا۔ اسی طرح مرزا صاحب نے نعوذ باللہ یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فنا کرنے کی صفت اور زندہ کرنے کی صفت نعوذ باللہ مرزا صاحب کو دے دی ہے۔ اسی طرح مرزا صاحب نے یہ بھی کہا جی کہ جو مرزا صاحب کا خدا ہے وہ روزہ بھی رکھتا ہے اور افطار بھی کرتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں، ان میں سے کسی کا حوالہ آپ کو درکار ہو تو آپ کو دے دیا جائے گا۔ تو یہ تو عقیدہ توحید کے حوالے سے بات کی کہ مرزا صاحب عقیدہ توحید درست نہ ہونے کے باعث مسلمان ہی نہیں ہے۔ یا پھر آپ نے اب مجھے واضح کرنا ہے چونکہ آپ مجیب ہیں، میں آپ پہ اعتراض وارد کر رہا ہوں، آپ نے بتانا ہے کہ کیا مرزا صاحب کو کسی بھی حوالے سے اسلامک پرسپیکٹیو میں کیا ان کی صداقت کو ماننے کے لیے کیا ان کا مسلمان ہونا شرط ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے اس کا مجھے جواب دینا ہے چونکہ میں سائل ہوں۔ نمبر 2، اگر ان کا مسلمان ہونا ثابت نہ ہو سکے ان وجوہات کی بنیاد پہ جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا، اس میں سے میں نے ایک وجہ آپ کو بتائی ہے، تو کس بنیاد پہ ہماری بات آگے چلے گی؟ تو پہلے آپ نے ان کا مسلمان ہونا ثابت کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اسلام کی جو دوسری ایک اساسی چیز ہے وہ ہے عقیدہ رسالت۔ مرزا صاحب نے نعوذ باللہ من ذالک اس چیز کا کلیم کیا ہے کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فریضہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس اپنے فریضے کو پورا نہیں کر سکے، اس لیے نعوذ باللہ بروزی طور پہ مرزا صاحب کی صورت میں وہ دوبارہ تشریف لائے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وہ فریضہ جو اللہ نے ان کو دیا تو اس کو پورا نہیں کر سکے، یہ کفری عقیدہ ہے۔ اس کے بعد مرزا صاحب نے کہا کہ محمد رسول اللہ وہ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے ایک اس چیز کو کور اپ کرنے کے لیے ایک بروز کا عقیدہ دیا۔ وہ ان کے نزدیک یہ جو بروز کا عقیدہ ہے وہ بالکل ری انکارنیشن کا عقیدہ ہے۔
جو آپ کہیں گے آپ کو انشاءاللہ پیش کر دیا جائے گا. تو یہ میں نے آپ کو صرف اس وقت 2 مثالیں دی ہیں کہ نہ مرزا صاحب کا عقیدہ توحید اسلام والا ہے، نہ ان کا عقیدہ رسالت مسلمانوں والا ہے. عقیدہ رسالت کے حوالے سے میں نے جو باتیں کی جی ہیں، نمبر ٹھیک ہے، 1 5 منٹ آپ کے پورے ہو گئے ہیں. اب عرض یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر بہتر سمجھیں تو میں جب بات کروں تو ٹائم کیپنگ آپ کریں تاکہ میں بھی تسلی سے اپنی بات کر سکوں، ورنہ دونوں طرف میں ہی ٹائم کیپنگ بالکل کروں گا ٹھیک ہے دونوں کی ہوگا. جی ٹھیک ہے، میں اس میں انشاءاللہ پھر کرتا ہوں. آپ مجھے یہ بتا دیں الجھن کہ ہوگی ابھی کہ میں دھیان رکھتا رہوں گا. 2 منٹ ابھی کریں گے ہم. بالکل ٹھیک ہے، بسم اللہ کریں، تو بسم آپ اللہ کسی کریں. جگہ پر ہاں ٹائم نوٹ کر لیں اپنا، 2 منٹ میرا بھی، تو پھر ہم بات کو آگے چلاتے ہیں. میں اپنے 2 منٹ شروع کرتا ہوں. جی اچھا، عرض یہ ہے کہ میں مجیب ہوں لیکن میں مدعی بھی ہوں. میرا ایک دعویٰ ہے اور اس دعویٰ کی میرے پاس دلیل موجود ہے جو میں اپنے سائل کے سامنے پیش کرتا ہوں. جو بھی دعویٰ کیا جاتا ہے اس دعویٰ کی ایک دلیل ہوتی ہے. دلیل مدعی کے ذمہ ہے اور میرا ذمہ یہ ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق کسی بھی اختلاف کا فیصلہ ہم نے قرآن سے کروانا ہے. میں نے کاپی پر جو لکھا ہوا ہے وہ اپنے خیالات کو اکٹھا کر کے اپنے عقائد کے مطابق ایک خلاصہ لکھا تھا، لیکن میں جو دلیل دوں گا وہ میں قرآن سے دوں گا مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی. آپ نے جتنے بھی اعتراضات کیے ہیں وہ آپ سے پہلے جو آپ کے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے جمع نفی کر کے یہ اعتراض بنائے ہوئے ہیں. قرآن سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. کوئی قرآن میں کوئی قاعدہ کلیہ کوئی اصول آپ نے بیان نہیں کیا. جی یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ قرآن کی آیت کے مطابق مسلمان کی تعریف ہے، اس مسلمان کی تعریف کے مطابق مرزا صاحب پورے نہیں اترتے. دوسری بات، آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ یہ جو 10-15 چیزیں آپ لکھ کر لے آئے ہیں کسی کتاب سے کہ ان کے مجھے جواب دو، پہلے ان سب کے آپ حوالہ جات پیش کریں. ہم وہ پوری عبارت پڑھیں گے، اس پوری عبارت کو پڑھ کر میں اس کی آپ کو وضاحت کر دوں گا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو ایک بھی آپ حوالہ دیں میرے مانگنے کے بغیر، پہلے آپ نے حوالہ دینا ہے پھر اس پر بات کرنی ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ 50 چیزیں وہاں تو کاپی پر لکھ کر فٹافٹ پڑھ کے 2 منٹ میں سنا دینا کون سا مشکل ہے، لیکن اس کا حوالہ ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہاں لکھا ہے کہاں نہیں لکھا. سننے والوں کو کیا پتہ چلے گا جی یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں یا کتاب میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے. آپ نے ثبوت حاضر ہے، کتاب اٹھائی، اس کا انڈیکس سارا لکھ کر لے آئے، 5 منٹ کے اندر لو جی میں چلا ہوں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت پر بات کرنے. تو میں قرآن کریم سے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا ثبوت دوں گا. آپ قرآن سے آیات بتائیں جن سے پتہ چلے مسلمان کون ہوتا ہے. بسم اللہ کریں. جی شکریہ جی، آپ کا ٹائم بھی ہو گیا، بہت شکریہ. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا چلیے آپ حوالے اب نوٹ کرتے جائیے گا. یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نہ عقیدہ توحید کی روح سے مسلمان ہے، نہ عقیدہ رسالت کی روح سے مسلمان ہے. آپ نے کہا ہے قرآن سے فیصلہ کروانا ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ قرآن کریم سے یہ عقائد توحید کے ثابت کر دے تو ٹھیک ہے، فیصلہ ہو جائے گا. اچھا، جو مرزا صاحب نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کو تخیل میں سوچا جا سکتا ہے بے شمار ہاتھ اور پاؤں والے تیندوے کی مانند، اس کا حوالہ نوٹ کر لیں، روحانی خزائن والیوم 3 پیج نمبر 90. اس کے بعد جو میں نے آپ کو کہا کہ مرزا صاحب نے کہا کہ ان کا جو خدا ہے اس کا ارادہ کبھی پورا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، روحانی خزائن والیوم 22 پیج نمبر 106. اپنا مائک میوٹ کر لینا. اچھا، اس کے بعد کون سا مرزا آپ کہہ صاحب نے رہے ہیں؟ آہستہ آہستہ پڑھیں نا آپ، 200 کی سپیڈ پر گاڑی نہ بگائیں. کیا ہو گیا آپ کو؟ آہستہ آہستہ پڑھیں تاکہ میں لکھ تو سکوں ساتھ. چلے ٹھیک ہے، میں پھر اب دوبارہ بولتا ہوں، کوئی بات نہیں، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقیدہ توحید کے حوالے سے جو میرا پہلا اعتراض ان کے عقیدہ توحید پہ ہے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے خدا کا تخیل دیا ہے بے شمار ہاتھ اور پاؤں والے تیندوے کے ساتھ. اس کا حوالہ روحانی خزائن والیوم نمبر 3 پیج نمبر 90. مرزا صاحب کا جو خدا ہے اس کا ارادہ کبھی پورا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. اس کا حوالہ ہے روحانی خزائن والیوم 22 پیج نمبر 106. اور جو مرزا صاحب نے کہا کہ ان کے خدا نے مرزا صاحب کو فنا کرنے کی اور زندہ کرنے کی صفت دے دی ہے، یہ روحانی خزائن والیوم نمبر 16 پیج نمبر 56. اور اس کے بعد جو مرزا صاحب نے کہا کہ ان کا خدا روزہ بھی رکھتا ہے افطار بھی کرتا ہے، والیوم 22 پیج نمبر 107. اچھا، اس کے بعد مرزا صاحب نے کہا کہ یہ جو چیز ہے نا کہ انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون، کہ تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے حکم سے فوراً فی الفور ہو جاتی ہے.
یعنی مرزا صاحب نے کن فیکون والی چیز بھی اپنے لیے لے لی ہے، روحانی خزائن والیوم 22 پیج نمبر 108۔ جی تو یہ میں ٹھیک نے ہے، آپ کو بہت یہاں شکریہ حوالے جی۔ بتائے۔ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 108 شاید آپ نے کہا ہے آخر پر، ٹھیک ہے، یہ بتا دیں پھر آگے میں ٹائم اپنا شروع کرتا ہوں۔ آخری جو ہے کن فیکون والا یہی کا جلد 22 صفحہ یہی کا 108۔ ہاں جی، اور اسی کے لیے 21 کا پیج نمبر 124 بھی نوٹ کر لیں۔ 21 کا 124 124 ہاں جی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں اب میرا ٹائم شروع کریں۔ شروع کریں۔ اچھا جی، ہاں جی، عرض یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں، اس کے لیے قرآن کریم کی میں ایک آیت پیش کرتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے قرآن کریم میں کہ پچھلے جو انبیاء تھے ان کی صداقت کی کیا دلیل ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جو دعویٰ سے پہلے کی زندگی ہے اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ انبیاء کے دعویٰ سے پہلے کی زندگی جو ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ کیا گواہی دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے قرآن کریم کی جو آیت ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو آیت ہے قرآن کریم کی سورہ یونس ہے، آیت نمبر 16 ہے، اس میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اپنی قوم کے سامنے یہ کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، تو ان سے کہہ دے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں یہ باتیں پڑھ کر تمہیں نہ سناتا، ولا ادراکم بہی، اور نہ تمہیں یہ خبر دیتا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں اس دعویٰ سے پہلے کی زندگی جو تم میں گزار چکا ہوں وہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، افلا تاکلون، تاکہ تم عقل استعمال کرو۔ اس کا مطلب ہے قرآن کریم میں کسی مدعی کی دعویٰ سے پہلے کی زندگی کو اس کی صداقت کی دلیل کے طور پر اللہ نے قرآن پہ پیش کیا ہے۔ میں جو بھی بات کروں گا وہ قرآن کریم کے اندر سے آیات پڑھ کر آپ کے سامنے پیش کروں گا، اپنے پاس سے بنے بنائے گھڑے ہوئے فارمولے پیش نہیں کروں گا جیسے پچھلے انبیاء کے منکرین جو ہیں اپنے پاس سے گھڑ کر جو ہے وہ اعتراض لے آتے تھے اور کہتے تھے اس کے مطابق اپنے نبی کو سچا کر کے دکھاؤ۔ میں تو قرآن کو مانتا ہوں اور قرآن سے اپنے اختلافات کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ میں اپنی اگلی ٹرم میں کروں گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا امیر صاحب، ایک تو نا یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس طرح نا جب تک میں آپ سے اس طرح کی چیزیں نا مانگوں دلیل کے طور پہ، یہ نہیں دینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں معترض ہوں، میں سائل ہوں، میں منکر ہوں، تو میری بات کا جواب دینا ہے۔ اگر آپ نے اپنی کاپی سے لکھی ہوئی چیزیں پڑھنی ہے نا یا پاکٹ بک سے پڑھنی ہے، وہ اپنی لائف پہ آپ پہلے بھی پڑھتے رہتے ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ نے کہا ہے قرآن سے فیصلہ کروانا ہے، آپ نے مجھے بتانا ہے قرآن کریم کا جو عقیدہ توحید ہے کیا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کا تخیل بے شمار ہاتھوں اور پاؤں والے تیندوے سے کیا جا سکتا ہے؟ کیا قرآن کریم کی توحید کے مطابق یہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اس کے اندر موجزن ہو گئی ہے؟ کیا قرآن کریم کی توحید کے مطابق کوئی بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کبھی پورا ہوتا کبھی نہیں ہوتا؟ کیا قرآن کریم کی توحید کے مطابق اللہ تعالیٰ کی زندہ کرنے مارنے کی صفت کسی کو دی گئی ہے؟ کیا قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق کن فیکون اللہ تعالیٰ نے کسی کو صفت دے دی ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ تو لہٰذا یہ کاپی پہ لکھی ہوئی چیزیں نہیں پڑھنی۔ آپ نے جو اگر تو میرے اعتراض کو میرے سوال کو رفع کرنا ہے تو بسم اللہ کرے، اگر آپ نے کاپی پہ لکھی ہوئی چیزیں پڑھنی اس سے مجھے کوئی بحث نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اپنی کتابیں پڑھا کریں۔ آپ کے مرزا صاحب کے نزدیک ایک جو بھنگی ہے، چور ہے، جو بد کردار ہے، وہ بھی نبی بن سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ کردار والی باتیں تب پیش کرنی ہے کہ جب آپ نے اس بات کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے کہ مرزا صاحب کے مذہب کے مطابق ایک چور، ایک بنگی، ایک بد کردار بندہ نبی بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ یہ سوال نوٹ کر لیں معترض کا۔ اچھا، اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عقیدہ رسالت، یہ سب لوگ نوٹ کریں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا رسالت کے بارے میں کیا عقیدہ تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فریضہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگایا وہ اس فریضے کو پورا کر کے نہیں گئے۔ یہی وجہ ہے کہ بروزی طور پہ دوبارہ آئے ہیں۔ اب حوالے نوٹ کر لیں، والیوم نمبر 17 پیج نمبر 262، والیوم نمبر 17 پیج نمبر 263، والیوم نمبر 17 پیج نمبر 263، اس کو پڑھیں ذرا۔ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرض میں منصبی کو پورا کیے نہیں کر سکے،
اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ مرزا صاحب ہیں، تو خود کو محمد رسول اللہ کہنا یہ کفر ہے، اس کا انہوں نے ارتکاب کیا. تو نہ ان کا عقیدہ توحید ہے، نہ ان کا عقیدہ رسالت ہے، تو کہاں سے ان کا کچھ بھی ثابت کریں گے؟ اور دوسری بات ہے، آپ نے بتانا ہے ایک بنگی چور بد کردار بندہ نبی بن اچھا آپ سکتا کا ہے کہ ٹائم نہیں میرے ختم ساتھ ہو گیا کے ہے. مطابق؟ جی جی ہاں جی ابھی بتاتے ہیں آپ کو. اچھا عرض یہ ہے کہ ابھی میرا ٹائم شروع کر دیں آپ. آپ شروع کریں، اچھا میں نے جی کر دیا. ہاں جی. عرض یہ ہے جی، میں نے آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت دی ہے، سورت نمبر 10 ہے، سورہ یونس ہے. اس میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی صداقت کی دلیل اللہ ہمیں دے رہا ہے. اور سورت مائدہ کے آخر پر اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اس قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا چاہتا وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے. اللہ نے کفر کا فتویٰ اس بندے پر دیا ہے جو اس قرآن میں لکھی ہوئی بات کو اپنے اختلافات کے فیصلے کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں سورہ یونس 10ویں سورت آیت نمبر 16 میں دکھا رہا ہوں. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دعویٰ سے پہلے کی زندگی جو ہے اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے. انہوں نے فرمایا ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبل ہی، میں تم میں اس سے پہلے دعوے سے پہلے زندگی گزار چکا ہوں. افلا تاقلون، تم عقل سے کام لو. اس سے پتا چلتا ہے کہ کسی بھی مدعی نبوت کی دعویٰ سے پہلے کی زندگی جو ہے وہ اس کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے. یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. اب میرے پاس پڑا ہوا ہے محمد حسین بٹالوی صاحب کا، جو کہ وہابی تھے اور امتیاز صاحب بھی وہابی فرقے سے ہیں، اہل حدیث فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. 160 صفحات پر انہوں نے مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کردار پر یہ دستاویز لکھی ہے جو قیامت تک کے لیے مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر ایک تصدیق ہے، جو ایک وہابی کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کروا دی ہے، جن کا نام تھا محمد حسین بٹالوی صاحب. انہوں نے گواہی دی ہے جو میں ابھی پڑھ کر آپ کو سناؤں گا اپنی ٹرم میں، جس سے پتا چلے گا کہ مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح زندگی ان کی نبیوں والی تھی. ابھی امتیاز صاحب آپ کا ٹائم شروع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب تھوڑا سا نا اپنے الفاظ پہ، اپنی بات چیت پہ غور کرنا ہے. میں آپ کو بار بار ایک چیز کی یاد دہانی کروا رہا ہوں، آپ اس کو نا بھول جاتے ہیں. کاپی پہ لکھی ہوئی چیزیں نہیں، آپ کے سامنے جو معترض بیٹھا ہے نا اس کی بات کا جواب دیں. اچھا ابھی دیکھیں اپنی باتوں کا تضاد دیکھیں. آپ کبھی کہتے ہیں میں نے قرآن سے فیصلہ کروانا ہے، کبھی کہتے ہیں میں نے فیصلہ کروانا ہے بٹالوی سے. جس وقت تک میں بٹالوی شٹالوی کی کوئی بات آپ سے نہ مانگوں، یہاں پہ بالکل پیش نہیں کرنی ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے. چونکہ سائل کے حقوق جو آپ نے مجھے بتائے تھے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جب تک سائل کوئی چیز مانگے نا تو وہ اس کے سامنے پیش نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ تو وہ جب میں مانگوں گا نا اس کو پیش کیجیے گا. اگر اپنے طور پہ پڑھنے، وہ جیسے کہتے ہیں اپنے کون سے والا خط کہتے ہیں آپ، وہ خط شت پڑھنے ہیں تو پڑھتے رہیں، اس سے کیا غرض ہمیں؟ مرزا صاحب نہ عقیدہ توحید پہ تھے نہ عقیدہ رسالت پہ تھے. آپ نے کہا قرآن سے فیصلہ کروانا ہے. آپ نے مجھے قرآن سے یہ چیز دکھانی ہے کہ جو آدمی انبیاء اور قرآن والے عقیدہ توحید پہ نہ ہو، جس بندے کا عقیدہ رسالت بھی غلط ہو، وہ آدمی مسلمان ہو سکتا ہے. دکھائے قرآن سے، سوال نوٹ کریں.